جہاں پہ سب سے پہلے جس کو مینشن کیا گیا وہ ایک قادیانی. اب قادیانیوں کے حوالے سے ان کے جو عقائد ہیں ان کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے. قادیانیوں کو ہی جو ہے وہ احمدی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور انہی کو مرزئی کہا جاتا ہے. ان کا جو رہنما تھا مذہبی مرزا غلام احمد، وہ ہندوستان کا جو شہر ہے اور علاقہ ہے قادیان، وہ وہاں پہ پیدا ہوا. گرداسپور کے ساتھ یہ جگہ ہے. چونکہ وہ قادیان میں پیدا ہوا اس لیے یہ قادیانی کہلاتے ہیں. چونکہ اس کی ذات مرزا تھی اس لیے یہ مرزائی کہلاتے ہیں. اور چونکہ وہ اس کا نام غلام احمد تھا اس لیے اس کے نام کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں. سو ان کی جو ساری بھی پہچانیں ہیں وہ اس بدبخت کی نسبت کے ساتھ ہی جو ہیں وہ منسوب ہیں. یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیرو ہے، اس کو فالو کرنے والا ہے، اس کا فالوور ہے، جو اپنے آپ کو نبی اور رسول بتاتا تھا اور اپنے کلام کو کلام الہی بتاتا تھا. معاذ اللہ. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کرتا رہا. خصوصاً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت سیدہ مریم کی شان جلیل میں تو اس نے وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے کہ جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں. خود مدعی نبوت بننا یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ میں بھی نبی ہوں، اور عبد الآباد یعنی ہمیشہ تک کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہ ماننا. مگر اس نے اتنی ہی بات پہ اکتفا نہیں کیا، وہ اس پہ رکا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تکذیب یعنی انہیں جھٹلانا اور توہین کا وبال بھی اپنے سر لے لیا. اور صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً الگ ایک کفر ہے. یعنی اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی اور سارے انبیاء کی اس نے توہین کے کلمات اس کے جو ہیں وہ ثابت اس کی کتابوں سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بڑھ کر توہین اور بے ادبی کیا ہوگی کہ اس نے حضور کے بعد اپنے آپ کو نبی کہا اور حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے بھی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس شخص کے بے ایمان ہونے میں ایک مسلمان کو ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور اس نے یہ دعویٰ کیا اور اسی دعوے پہ یہ مرا. اس نے تو صدہا یعنی سینکڑوں کی تکذیب کی اور اپنے آپ کو نبی سے بہتر بنایا اور کہا ایسے شخص اور اس کے متبعین یعنی اس کی اتباع کرنے والے اس کے فالورز کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے وہ خود کافر ہے. جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا، اس نے پڑھا ہو یا کہیں سے سنا ہو، تو اس کی بات کو پڑھ کر یا سن کر اور سمجھ کر جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ڈکلیئر کیا جائے. جیسے آپ نے معروف فتویٰ سنا ہوگا حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے دور میں کسی شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ حضور فلاں علاقے میں کسی شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو کیا جا کر اس سے اس کی بات کی دلیل پوچھی جا سکتی ہے؟ یعنی اس نے اعلان کیا ہے
اس کو میں اس دور میں اسی طرح لیتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے جن کو کافی دیر کے بعد یعنی بچپن کا ایک حصہ جو ہے وہ گزرتا ہے کہ کتاب ان کے اسلام کی طرف جو ہے وہ علمی طور پر کوئی رجحان نہیں ہوتا، عمر کے جا کسی حصے میں خیال آتے اس دور میں، پھر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آج کل میں صاحب ظاہر گوگل دستیاب، انٹرنیٹ دستیاب ہے، ہر چیز اس کے اوپر موجود ہے، پھر ان کو یہ بھی خیال آتا ہے اچھا یار یہ گروہ تو موجود ہیں، ان کے مراکز بھی موجود ہیں، تو جا کے چیک کرتے ہیں وہ ہیں کیا، یہ وہ چیز ہے۔ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے حضرت امام اعظم علیہ رحمت سے کہ جناب کسی علاقے میں کسی بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے تو اس سے جا کے اس کی دلیل پوچھے، بھائی دعویٰ تو نے کیا تو دعوے کی دلیل بھی تو ہوگی تیرے پاس، تو تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، کیا یہ پوچھی جا سکتی ہے؟ امام اعظم علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا جو شخص حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا اعلان کرے اور کوئی شخص جا کے اس کے دعوے کی دلیل بھی پوچھنا چاہے وہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، پوچھنے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ فرمایا کیا اس کو یہ شک پڑ گیا؟ بھائی دلیل جا کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے عقیدے میں کوئی ڈاؤٹ آ گیا کہ معاذ اللہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، فرمایا کیا اس کو یہ شک پڑ گیا کہ جا کے اس کو پوچھوں اس کا علم کتنا ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، اس کی کتاب کیسی ہے، اس کا مرکز کیسا ہے، اس کا نظام کیسے، اس کے لوگ کتنے بااخلاق ہیں، جا کے میں چیک کروں اور اس کی دلیل پوچھوں۔ فرمایا جو جا کے دلیل پوچھے گا امام اعظم کو اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ کیا اس کو یہ شک پڑ گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ دلیل جا کے پوچھنے کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ جس شخص نے اس کی عبارات سے مطلع ہو کر اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے باوجود اگر اس کو مسلمان بھی جانا تو شخص جو ہے وہ خود کفر کا شکار ہوگا، خواہ وہ ان لوگوں کے چیلے ہوں یعنی اس کو فالو کرنے والے جو معاذ اللہ قادیانی کو، مرزا غلام احمد کو شریعت مستقلہ کا صاحب رسول مانتے ہیں، یا مرزا محمود قادیانی کے گھر کے ہوں یعنی اس کو فالو کرنے والے، یہ بھی انہی کا تھا مرزا محمود، جو قادیانی کو فنا فر رسول بتا کر اسے بروزی نبی اور امتی نبی ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو ہم یہ جو گرورد کا پہلے والا یہ درت ہوس تھا اس میں ہم نے ایک دفعہ 3 روزہ جو تھا وہ سیمینار کیا تھا ختم نبوت پہ، اور وہ تینوں لیکچرز جو ہیں وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو سنیے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور آپ اس فتنے کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ بھی سکیں، اور آپ کے پاس وہ دلائل بھی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے حضور علیہ السلام کی شان پر ارشاد فرمائے۔ ان کا ایک حربہ جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سادہ مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کی امت کے سادہ لوگوں کو ان باتوں کی طرف بھی لے کے آنا کہ کہنا جی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، اور ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء تھے ان میں سے کوئی نبی اپنی فیضان نظر سے، اپنے فیض سے کسی کو نبی نہیں تھا بنا سکتا۔ ہمارے نبی پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ جس کو چاہیں اس کو اپنی نظر کے فیض سے نبی بھی بنا دیتے ہیں، اور بنایا انہوں نے مرزا غلام احمد کو۔ اب بات کو انڈرسٹینڈ کیے؟ یعنی بات کو اس تناظر میں عام لوگوں کے سامنے لے کر آنا، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، نبی کو نبی نہیں بناتا ہے، ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ نبی اللہ خود بناتا ہے، جس کو اس نے چاہا اس کو اس نے نبوت کا شرف عطا فرما دیا۔ کسی نبی نے کائنات میں کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا نبی جو ہے وہ لیا، یا اللہ میرے بھائی کو جو ہے وہ نبوت عطا فرما۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نبی خود آگے نبی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنے فضل اور اپنے کرم سے شان نبوت عطا فرما دی۔ اب عام مسلمانوں کے سامنے جب اس چیز کو اس طرح کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور بتایا جائے تو آپ نے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی پہلے انبیاء کو تو یہ شان نہیں دی، حضور کو اللہ نے یہ شان بھی عطا فرما دی، اور پھر آگے سے انہوں نے بات کو یوں کر کے لپاٹ کے ایسے وہ
بات کو کرنا ہے کہ حضور نے جی پھر اپنے فیضان نظر سے قیامت تک کے لیے کئیوں کو بنا دیا اور ان میں سے ایک یہ مرزا بھی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. اس لیے عقائد کا علم پہلے ہونا چاہیے. نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے، ان سب کے جو ہیں وہ درجات اور مراتب کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں. وہ ہر چیز جو ہے صحابہ اکرام کی شانوں کی، عظمتوں کی، جو بعد والے مسلمان ان کی نسبت تو صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، مگر ان کے مقامات کی بھی حد تو ہے. اس طرح نبوت اور رسالت کی، صحابیت اور اہل بیت اطہار کے آگے کوئی حد نہیں، مگر مقام نبوت کی اٹ سیلف کوئی حد تو ہے کہ نبی ساری شانوں کے باوجود اللہ کی مخلوق رہتا ہے، رب نہیں ہو جاتا. یعنی جب تک ان چیزوں کو ہم عقل سے، فہم سے سمجھیں گے نہیں تو تب تک یہ امت جو ہے یہ اسی طرح جہالتوں کا شکار ہو کے مزید نئے سے نئے فرقے جو ہیں یہ یہاں پہ جنم لیتے رہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی بھی ہے، مرزا غلام احمد جو اس بات کا مفہوم ہے یہ نبی بھی ہے امتی بھی ہے. کیسی دوگلی پالیسی، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں یہ امتی نبی ہے. یہ نئی ٹیکنیکس اور نئی اصطلاحات جو ہیں وہ اس کو نبی منوانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ امتی بھی اور نبی بھی ہے، یہ امتی بھی اور نبی بھی ہے. یا کسی ایسے کے پیرو ہوں، فالوور ہوں جو قادیانی کے کفریات پر مطلع ہو کر بھی اس کو مجدد اور مسیح اور مہدی مانتے ہیں. یا بے دین زندیق نام ہے صدیق دیندار کے متبع ہوں جو قادیانی کو بھی نبی اور رسول مانتا ہے اور اپنے نفس ناپاک کو بھی. قادیانیوں کے لیے بھی نبی اور رسول، اور ہندوؤں کے لیے بھی اپنے آپ کو چند بسویشور اوتار، یعنی اوتار جسے ہوتے ہندوؤں کے، اور مسلمانوں کے لیے بھی امام مہدی، اور نصارہ کے لیے اپنے آپ کو مسیح موعود ٹھہراتا ہے اللہ یعوذ باللہ تعالی. یعنی مسلمانوں کے لیے کہتا ہے میں نبی ہوں، ہندوؤں کے لیے کہتا ہے میں تمہارا اوتار ہوں، عیسائیوں کے لیے کہتا ہے میں تمہارا مسیح ہوں، پھر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا مہدی بھی ہوں. یعنی وہ سارے دعوی اور دعوے جو ہیں وہ اس نے کر رکھے. تعجب اور حیرت ہے ان سادہ لوگوں پر کیسے فتنہ پرور اور شر انگیز کے فالوور ہو رہے ہیں جنہیں احادیث کریم میں ملعون اور دجال فرمایا گیا، یا کم از کم انہیں مسلمان ہی جانتے اور مانتے ہیں. یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے. میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ کافر کو کافر کہنا، مومن کو مومن کہنا، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. اور اگر آپ اتنا بھی فرق جو ہے وہ قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر بہت دور ہم جا پڑیں گے. اور سب سے زیادہ تعجب اور حیرت تو ان پڑھے لکھے لوگوں پر ہے کہ جان بوجھ کر اس کے کفریات پر اطلاع پانے کے باوجود اسے مصلح قوم یعنی قوم کی اصلاح کرنے والا کہہ کر اس کے ساتھ خود بھی جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں. کیا ایسے شخص کے کافر و مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ. جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر اس کے عذاب و کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. جس سے ہمارے ہاں آپ کو پتہ مختلف اوقات میں یہ چیزیں بالخصوص پاکستان میں چلتی رہتی ہیں. اللہ کریم ان علماء کے درجات کو بلند فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ان چیزوں کے آگے باندھے قربانیاں دے کر، مال لٹا کر، جانیں دے کر. اور جب تک قوم ختم نبوت کے لیے اپنی تن من دھن، جان مال عزت آبرو قربان نہیں کرے گی تو اس مشن کا اب اس دور کے اندر دفاع ہونا بڑا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بھی، باقی باتیں تو چھوڑ دیجیے.